Bismillahirrahmanirrahim. Role of Abu Bakr Siddiq Raziallahu Anhum in Islamic Society of Medina. مدنی معاشرے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہم کا کردار۔ مدنی معاشرے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہم کی زندگی نہایت ہی سادہ اور تاریخ اسلام کے لیے مفید اسباق اور عبرت انگیز واقعات اور سبق انگیز واقعات اور تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے جانے والے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ تاریخ اسلام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا قول و کردار۔ آپ نے فہم اسلام یعنی اسلام کی سمجھ، وژڈم اسلام اور انسانی زندگی پر اسلام کے نفاذ کے سلسلے میں ہمارے لیے بہت سی زندہ جاوید مثالیں چھوڑی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی شخصیت مدنی معاشرے میں عظیم صفات کے ساتھ ممتاز اور نمایاں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کثرت سے آپ کی مدح و توصیف فرمائی ہے اور آپ کے فضائل و مناقب کو نمایاں کیا ہے۔ مزید برآں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو مقدم فرمایا ہے، یعنی تمام صحابہ میں سے ابو بکر صدیق کو زیادہ چاہتے تھے باہر والوں میں۔ یہاں پہ یاد رہے کہ تاریخ اسلام کو ہم سمجھنے کے لیے اس کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے۔ ایک اہل بیت ہوتے ہیں، جیسے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما، آپ کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہما، اور آپ کی نواسیاں اور آپ کے رشتہ دار۔ یہ سب الگ ہیں۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ باہر والوں کے لیے دو حصوں میں، ایک گھر والوں کے لیے، ایک باہر والوں کے لیے۔ تو باہر والوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ محبت، انسیت، الفت کیا کرتے تھے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست بھی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم یار غار بھی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم فرسٹ کمپینین ان اسلام یعنی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بھی مقرر کیے گئے۔ اس میں بھی اشارے ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو امامت کرتے ہوئے مسجد نبوی میں دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار ہو گئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، اپنے بابا کو یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہو جماعت شروع کرے، یعنی امامت کرے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا بابا بہت نرم دل کے نازک ہیں، وہ جو ہی قرآن پڑھتے ہیں رونے لگتے ہیں، بلک بلک کر رونے لگتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ بولو کہ وہ امامت کرے۔ تو جب خبر ملی بیٹی کے ذریعے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، تو آپ نے امامت کے لیے آگے تشریف لے گئے۔ جو ہی آپ نے نماز شروع کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مسجد نبوی
ہی سے یعنی اپنے کمرے سے کہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ایک اور مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آئے اور ابو بکر صدیق آلریڈی نماز شروع کر چکے تھے، تو جو ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، احساس ہوا کہ نماز میں احساس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیچھے تشریف فرما ہیں، تو آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارے سے کہا، نہیں آگے بڑھو، تم ہی امامت کرو۔ تو اس طرح سے یہ وہ واقعات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امامت، خلافت، لیڈرشپ یہ ابو بکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد دینا چاہتے تھے، لیکن چونکہ اسلام میں موروثیت نہیں ہے، اسلام میں اقربا پروری نہیں ہے، اسلام میں بادشاہت نہیں ہے، اسلام میں کوئی کسی کو مقرر نہیں کر سکتا۔ ایک شورا ہوتا ہے جس کا کام ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امیر مقرر کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کسی کا نام نہیں لیا کہ میرے بعد فلاں ریاست کا نظم و نسق سنبھالے گا۔ بہرحال ایک مشاورت کے ذریعے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ یہاں بات ہو رہی ہے مدنی معاشرے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کردار، ان کا کام، ان کا کاج، ان کا قول، ان کا طریقہ کیا تھا اسلام کی سربلندی کے لیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے ہم ضرور شیئر کریں گے تاکہ تاریخ اسلام سے ہم سب کچھ سیکھ سکے، سبق آموز۔ ایک یہودی عالم ہوا کرتا تھا مدینہ میں، اس کا نام تھا فنحاس، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہودیوں کے پاس ان کے درس گاہ میں گئے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ یہودی کچھ آپس میں درس دے رہے تھے، ایک اکٹھا ہوئے تھے، بہت سارے لوگ اس میں اکٹھے ہوئے تھے۔ اس میں ان کا سردار، یہودیوں کا عالم فنحاس نام کا، وہ اس میں بیچ میں نمایاں تھا، وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ فنحاس نامی ایک شخص کے پاس وہ لوگ سب جمع تھے۔ فنحاس یہودیوں کے علماء اور کبائر شخص میں شمار ہوتا تھا۔ فنحاس کے قریب یہودیوں کے ماہر علماء میں سے ایک اور عالم اشہ نام کا بھی موجود تھا وہاں فنحاس کے ساتھ ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فنحاس سے کہا، افسوس ہے تجھ پر اے فنحاس، اللہ تعالی سے ڈر، اسلام قبول کر لے۔ اللہ کی قسم یقیناً تو یہ بات جانتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام لے کر آئے ہیں اور آپ پر وحی اترتی ہے۔ اور اے فنحاس، تم لوگ ان کا تذکرہ اپنے پاس موجود تورات یعنی تورا جو ایک ہولی بک یہودیوں کا ہے، اس کا نام ہے تورات، اور انجیل یعنی بائبل، نیو ٹیسٹامنٹ اینڈ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے فنحاس، تو جانتا ہے کہ تیرے ہی کتاب میں نبی کا ذکر موجود ہے اور یہ وہی نبی ہے۔ فنحاس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جواب دیا، اے ابو بکر، اللہ کی قسم،
ہمیں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اعوذ باللہ، کہتا ہے کہ کھاتا بھی قسم اللہ کی ہے کہ اللہ کی قسم ہمیں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمارا محتاج ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کون کہتا ہے؟ یہودی کا عالم فنحاس، جو اپنے علاقے کا سردار بھی ہے اور یہودیوں کا مربی بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یعنی اس کے سامنے عاجزی اور آہ و زاری نہیں کرتے۔ فنحاس کہتا ہے ہم لوگ یعنی یہودی تیرے اللہ کے سامنے عاجزی اور آہ و زاری نہیں کرتے ہیں ابو بکر، وہ ہمارے آگے عاجزی اور آہ و زاری کرتا ہے، بلا شبہ ہم اس سے بے نیاز ہیں، وہ ہم سے بے نیاز نہیں۔ اگر وہ ہم سے بے پرواہ اور بے نیاز اور مستفی ہونا تو کبھی ہمارے مال بطور قرض نہ مانگتا، جیسا کہ تمہارے ساتھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے۔ اللہ تمہیں سود سے منع کرتا ہے جبکہ ہمیں سود دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فنحاس نام کا یہودی سردار کہتا ہے کہ اللہ تمہیں سود سے منع کرتا ہے اور جبکہ ہمیں سود دیتا ہے۔ اگر وہ ہم سے بے نیاز اور بے پرواہ ہوتا تو ہمیں سود کیوں دیتا اے ابو بکر؟ یہ گستاخانہ جملے سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو طیش آ گیا، آتش غضب بھڑک اٹھی ابو بکر صدیق کی۔ آپ نے فنحاس کے چہرے پر ایک زور سے تماچا مارا، ایک سناٹے کا تماچا مارا، جس سے فنحاس جو ہے وہ ہل کر رہ گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ہمارے اور تمہارے مابین معاہدہ نہ ہوتا اے فنحاس، تو اے اللہ کے دشمن میں تیرا سر تیرے دھڑ سے قلم کر دیتا، الگ کر دیتا، جدا کر دیتا، یعنی تجھے زندہ نہیں چھوڑتا۔ یہ ایمان کی قوت تھی۔ ایسا نہیں کہ تشدد پسند صحابہ اکرام تھے، بلکہ ایمان کا لیبل ایسا تھا کہ وہ اللہ کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی بات مانتے تھے۔ وہ رسول کے خلاف بات سننا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ رسول کی بات مانتے تھے۔ اللہ کو ماننا آسان ہے، رسول کو ماننا آسان ہے، لیکن اللہ اور رسول کی بات کو ماننا، ان پر عمل کرنا، یعنی توحید پر رہنا، سنت پر چلنا، یہ اصل میں مسلمانوں کا کمال ہے۔ تبھی جا کر ہم مومن، امتی مومن بنیں گے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ہمارے اور تمہارے مابین معاہدہ نہ ہوتا تو اے اللہ کے دشمن میں تیرا سر اڑا دیتا۔ اللہ اکبر۔ فنحاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا شکایت لے کر، اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کے دوست، آپ کا ساتھی، آپ کا کمپینین میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یوں وضاحت طلب کی، تمہیں کس بات نے اس فعل پر مجبور کیا ہے ابو بکر؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजीजाना अंदाज में, माजरत खाना अंदाज में, मोहब्बत के साथ जवाब देते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस अल्लाह के दुश्मन ने बड़ी ही नाजेबा और गलत बात की थी। इसका दावा है कि अल्लाह ताला फकीर और मोहताज है, जबकि ये लोग बेनियाज हैं। जब इसने बात कही तो मुझे अल्लाह ताला की अजमत की कसम, अल्लाह ताला की अजमत की खातिर गुस्सा आ गया और मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। फनहास इस बात का इनकारी हो गया, यानी झूठ बोलने लगा, कहने लगा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मौके पर अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की तस्दीक और फनहास की तरदीद व तकजीब में ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई। तर्जुमा मुलाहिजा हो, अल्लाह ने इन लोगों की बात सुन ली, अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन ली जिन्होंने कहा कि अल्लाह फकीर है और हम मालदार हैं। यकीनन उनकी ये बात हम लिख लेंगे और जो नबियों को नाहक कत्ल करते रहे वो भी उनके अमाल नामे दर्ज है, और क़यामत के दिन हम उनसे कहेंगे, अब जलाने वाले अजाब का मजा चखो। इस मामले में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को जो शदीद गुस्सा आया था उसके बारे में ये सूरत है आले इमरान। ये आयत मुबारक जो नाजिल हुई ये आले इमरान की आयत नंबर 18 है। इस मामले में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को जो शदीद गुस्सा आया था उसके बारे में अल्लाह सुब्हानो ताला का ये फरमान नाजिल हुआ, अलबत्ता तुम्हें तुम्हारे मालों और तुम्हारी जानों के बारे में जरूर आजमाया जाएगा, और तुम उन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई और उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया जरूर तकलीफ देने वाली बातें सुनोगे। अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी अख्तियार करो तो बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है।